پھر جب یہ ڈاکٹروں کے اور سائیکاٹرسٹ سے، سائیکالوجسٹ سے، مینٹل ہاسپٹل اور ان جگہوں کے چکر کاٹ لیتا ہے، کچھ نہیں بنتا بلکہ کام اور بگڑتا ہے، کیونکہ نیچرل وے پہ ہی نہیں تھا نا، ٹریک غلط تھا، ٹھیک کیسے ہونا تھا؟ الٹا اینٹی بایوٹک اور اینٹا ایسڈ کھا کھا کے اس نے اور بگڑنا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ جو ہے وہ ہمیں بے شمار گھروں کے ارد گرد ہمارے ماسیاں، وہ جو امی کی سہیلیاں، بیوی کی فرینڈز، جو اس طرح کے لوگ ملتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں اے تسی انج کرو باجی، اینو نہ کسے نو وہاؤ، سیانے نو وہاؤ کسے، سمجھتے سیانے؟ وہ جو پیر جعلی نجومی عامل، کیا یہ اینو کسی نے کیتا کرایا باجی، تسی میری گل منو نہ منو، تسی اینو کسی نے چیک کراؤ، بس وہ پھر وہاں سے کیس نکلتا ہے تو نجومیوں کے، عاملوں کے، جاہلوں کے ہتھے چڑھتا ہے، تو وہ پھر پتہ کہتے ہیں اس کو جن چمٹے ہوئے ہیں، یہ تانیہ پہ تو سایہ ہے کسی اس پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، اس پہ پتہ نہیں کچھ ہو گیا۔ پھر جب وہ ان مسائل میں پڑھتے ہیں تو پھر وہاں پتہ چلتا ہے کہ کوئی جن نکال رہا ہے، کوئی بکرے لے کے ان سے بھاگ گیا ہے، کوئی پیسے لے کے بٹور کے نکل گیا، حاصل کچھ نہیں ہوا۔ سو یہ سارے کے سارے جو تھے یہ ڈیو ٹو ڈائجسٹو ڈس آرڈر، مینٹل ڈس آرڈر، یہ لوگ اس لیول تک اس لیے پہنچے کہ معدے کا جگر، اور جگر سے سارا کچھ خوراک جو تھی وہ پھر خون میں، اور کیڑے بھی اسی طرح اس میں، اس کی انفیکشن بھی اسی میں، یہ پھر جگر سے دماغ کی طرف خون آیا، اور یہاں آ کے انہوں نے آپ کے نروس سسٹم پہ پوری قوالی کرنا شروع کر دی کیڑوں نے۔ جب وہ کیڑے یہاں قوالی کرتے ہیں تو آپ کے اعصاب کھچتے ہیں، اعصاب ویک ہوتے ہیں، اعصابی تناؤ کھچاؤ کی وجہ سے آپ کو پھر ڈپریشن، ٹینشن، سٹریس، اور پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ پھر جب وہ بلڈ وہاں سے دماغ سے آپ کے پھیپھڑوں کی طرف آتا ہے تو بڑا لٹل بٹ، بڑا ہلکا سا، مائنر سا، بہت ہی مائنر سا اس کو فیل ہوتا ہے، ایسے جیسے کہ ہلکا سا میرا سانس رکا ہے، یہ وہ فیل کرتا ہے، ٹھنڈی سانس بھرنا، یا وہ فیل کرتا ہے میرے سانس رکا ہے، یہ بڑا مائنر سا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھیپھڑوں سے جب خون دل میں پہنچتا ہے تو پھر اس کے جا کے کارڈیک مسل پہ جب افیکٹ کرتا ہے تو کارڈیک مسل جو دل کے پٹھے ہیں جب وہ کھچتے ہیں، کمزوری کا شکار ہوتے ہیں ان کیڑوں، ایچ پیلوری انفیکشن کی وجہ سے، معدے کی ایسیڈیٹی، تذابیت کی وجہ سے، پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کو اس ایریے میں پین، اس کی بیک پہ پین، آپ کے کندھے اور بازو کی طرف جاتے ہوئے پین، اور پھر میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پھر بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ای سی جی، ای سی جی، اچھا وہ ای سی جی سے نکلے ایکو، پھر ایکو، پھر ایکو۔ میں نے ایک پیشنٹ ایک دفعہ ایسا دیکھا جس نے 1.5 مہینے میں کوئی 20-25 ایکو کروا دی ہوئی تھی ڈاکٹرز نے، ہر ایکو نارمل، کچھ نہیں آ رہا، اور ڈاکٹر نے ساتھ اس کو پھر وہ دوائی شروع کر دی جو کسی کو بائی پاس ہونے کے بعد، ہارٹ کے اٹیک کے بائی پاس ہونے کے بعد جو اس کو کھلائی جاتی ہے، وہ اس نے اس کو شروع کر دی کہ جی ہارٹ بیٹ تو آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے نا، پھر آپ یہ کھائیں، تو حالانکہ وہ تو معدے کی خرابی اور اس کی وجہ سے تھا۔ جسم میں جتنی بیماریاں ہیں اس کی مین وجہ آپ کا پہلے ڈائجسٹو ٹریک ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا کچن نہیں ٹھیک، آپ کے کچن میں سے خراب کھانے پک رہے ہیں تو آگے کھانے والوں کا کیا حال ہوگا؟ ڈیفینیٹلی۔ آپ کا کچن ٹھیک نہیں تو آپ کے ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں آنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ فوڈ پوائزننگ تو ہونی ہے نا۔ تو یہاں اگر آپ کا معدہ، آپ کا جوسر ٹھیک نہیں تو پھر آگے کیا ہونا ہے؟ مسئلے ہی مسئلے ہیں، بالکل۔ جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے مجھے تمام بیماریوں کے بارے میں بتایا، اب مجھے بتائیں ان سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، ہم صحت یاب کیسے ہو سکتے ہیں، یہ کائنڈلی بتائیے گا۔ دیکھیں تانیہ، ایک ہی حل ہے بیماری سے نجات کا، شفا کس نے دینی؟ اللہ تعالیٰ کے ذات، اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ایسا مرض ہے جو اللہ رب الکریم اس کو ٹھیک نہ کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی کوئی کام ایسا ہے جو اللہ نہ کر سکتے ہوں؟ نعوذ باللہ، کوئی بھی نہیں، بالکل ایسا، سارے کام اللہ نے کرنے ہیں، شفا بھی اللہ نے دینی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ پھر قرآن میں ہی اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں ایسی چیزیں جن میں سراسر شفا ہے اور یہ باعث رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ شفا تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور دعائیاں ڈاکٹر سے لے رہے ہیں، وہ کس کی دیر ہے؟ مجھے تو لگتا ہے سم ٹائمز ڈاکٹرز جو ہے نا، بیماری کچھ ہے اور علاج اس کا کچھ بتا رہے ہوتا ہے۔
ہم نا انگریز کے غلام تھے, آج ہم انگریزی دوائیوں کے غلام ہیں. ایسا ہی ہے. انگریزی دوائیاں جو ہے یہ وقتی طور پر کسی چیز پہ اگر تھوڑا سا آپ کو سکون دیتی ہیں تو اس کے پیچھے 10 سائیڈ ایفیکٹ چھپے ہوئے ہیں جو ہر ایک کو پتہ ہے کہ مجھے آ چکے ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو کھا رہا ہے. اچھا وہ کہتا ہے جی ہم کیا کریں, کدھر جائیں؟ او بھائی نیچروپیتھک ایک طریقہ علاج آپ کے پاس موجود ہے جو نیچر اور فطرت پر بیس کرتا ہے. آپ فطرت کے قریب آئیں گے تو ٹھیک ہوں گے نا, کہ نہیں ہوں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو نیچروپیتھک طریقہ علاج اپنائیں, بیماریوں سے نجات پائیں. سیدھا سیدھا کھلیا نیچروپیتھی مین جو آپ کو نیچر سے, فطرت سے آپ کا علاج کرے گا, وہ فطری چیزوں سے, نباتات سے کرے گا, حیوانات سے کرے گا, معدنیات میں کسی چیزوں کو دیکھے گا, بٹ نیچر پہ رہے گا, کیمیکل پہ نہیں ہوگا. پھر آپ کے لیے غذا جانتا ہو آپ کا معالج, آپ کا معالج آپ کے پرہیز کو بھی سمجھتا ہو کہ کون سی چیز ہے جو ایسی آپ کھائیں گے تو آپ کی بیماری کو بگاڑے گی, اس کو مزید خراب کرے گی, تو وہ بھی وہ جانتا ہو. پھر آپ کا لائف سٹائل بدلنا جانتا ہو کہ آپ کیسے رہ رہے ہیں, کس طرح کا آپ کا کھانا پینا ہے, آپ کا طرز زندگی کیسا ہے, آپ کی سونے اور جاگنے کی اور کام کاج کی اور اوور برڈن اور ورکنگ سارا جو کچھ بھی ہے چل رہا ہے آپ کا, اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. وہ اس ساری چیزوں کو مینج کروائے, آپ کو پراپر ترتیب دے کہ آپ کی باڈی جو نیچر سے بگاڑ پہ خراب ہو چکی ہوئی ہے اس کو نیچر کے قریب لانے کے لیے ایک ہی طریقہ علاج ہے اور وہ ہے نیچروپیتھی. رائٹ, گڈ پوائنٹ. جب تک آپ نیچروپیتھی پہ نہیں آئیں گے آپ کو بیماریوں سے کوئی شفا نہیں دے سکتا. جب بیماری سے شفا لینی, آپ کا یہ جتنا کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے, میدا ہے, میدے میں تذابیت ہے, گیس ہے, اپارا ہے, قبض ہے. اچھا قبض کی بات ہم دیکھ لیں کہ قبض ہوتی ہے لوگوں کو تو لوگ ایسی چیزیں ڈھونڈتے ہیں کہ جو کھائیں تو ہماری قبض جو ہے وہ چاہے وقتی صحیح, ہمیں موشن آنا چاہیے, ہاں جی, ہماری رفع حاجت ہو جائے, وہ اسی پہ لگ جاتے ہیں. تو بھائی یہ نیچرلی ایک پروسیس ہے, آپ کا قدرتی طور پہ آنا چاہیے نا. اگر نہیں آ رہا تو کوئی خرابی ہے, اس خرابی کا علاج کرو. یا تو لوگ اسبگول کا چھلکا روز کھانے پہ لگے ہوئے ہیں, بعد میں جوڑوں میں درد آ رہا ہے, گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے, جوڑوں میں درد, روز چھلکا نہیں کھانا. اچھا, تو یہاں تو روز کھا رہے ہیں لوگ, دہی میں ڈال کے کھا رہے ہیں, کسی بھی طریقے سے کھا رہے ہیں, مختلف طریقوں سے چھلکے پہ لگے ہوئے ہیں. اسی طرح اور کئی ساری چیزیں ہیں جس کو جو پتا چل جائے کہ اس سے میری قبض ختم ہوئی ہے, وہ آگے 10 کو بتا رہا تو تم بھی سارے یہ کھاؤ. وہ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر اس کو پوچھ رہے ہیں یار وہ چیز نے 2 دن اثر کیا تھا, اب کیا کریں, اب پھر نہیں ہو رہا. وہ بھائی سسٹم کو ٹھیک کریں. آپ کا میدا, آپ کا جگر, آپ کی چھوٹی بڑی آنت, اس کے انزائمز, ان کی سارا پورا ایک ڈائجسٹو ٹریک ہے. اچھا یہ ڈائجسٹو ٹریک پتہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ منہ سے شروع ہوتا ہے. منہ سے شروع ہوتا ہے, منہ سے شروع ہوتا ہے, ادھر سے شروع ہوتا ہے جدھر سے ہم خوراک کو یہاں ڈالتے ہیں, اور ادھر تک چلتا ہے جدھر سے ہم خوراک کو نکالتے ہیں. اوکے, یہ پورا ایک ڈائجسٹو ٹریک ہے. اس میں آپ کا جگر بھی آ رہا ہے, آپ کا پتا بھی آ رہا ہے, آپ کا پینکریاز لبلبا بھی آ رہا ہے, چھوٹی بڑی آنت بھی آ رہی ہیں, سارا کچھ آ رہا ہے. اب یہاں میدے کی تذابیت آپ کے چھوٹی بڑی آنت میں جا کے السریٹو کولائٹس نہیں کر رہی, اور اس پہ آنتوں میں سوزش, آنتوں میں السر. جب آنتوں میں سوزش ہو کر رکے گی تو آپ کو بخار آئے گا, اور وہ جو بار بار بخار آئے گا ہم اس کو آنتوں کا بخار کہتے ہیں, ڈاکٹر اس کو ٹائیفائڈ کہتا ہے. آپ ٹائیفائڈ سے ڈرے ہوئے ہیں, آسان طریقے سے اس کا حل ایسے ہو سکتا ہے, لیکن ڈاکٹر سے ڈرپیں لگوانی ہے, ہائپرٹنسی اینٹی بائیوٹک کھانی ہے 1.5-2 مہینے, اس کے بعد میدا گیا, بعد میں جگر گیا, بعد میں ہو سکتا ہے گردے گئے. اس سے کوئی پرواہ نہیں, ہم ٹھکا ٹھک اس پہ لگے ہوں. سو سسٹم کو سسٹمیٹیکلی جو ہے وہ ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا, اور اس کی طرف آنا پڑے گا. وہ اصل علاج کی طرف جب ہم لوٹیں گے تو معاملے حل ہو جائیں گے. اور اس کے لیے وہی ہے کہ اس کی خوراک, اس کا کھانا پینا, اس کا پرہیز, اس کی دوائی نیچرل طریقے سے ہو. تو یہ ساری بیماریاں جس کو ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ 1-1.5-2 مہینوں میں یہ حل ہونے والی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب حالات دیکھ لیں کہ لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ ہم میدے کے اسپیشلسٹ فلاں 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 فلاں, میں پاکستان کے ٹاپسٹ کو نام کو میں سے جانتا ہوں, سارے ان کو اینٹا ایسڈ دے رہے ہیں, اور پچھلے 10 سال 15 سال 20 سال سے لوگ میدے کی دوائیوں پہ لگے ہوئے ہیں, آج تک ٹھیک نہیں ہو رہے. کیس اور بگڑ چکا ہے, کیس ایچ پیلوری تک پہنچ چکا ہے, اور وہ ابھی تک صرف گیس پہ اور قبض پہ پھنسے ہوئے. تو ہمیں سسٹم کو ٹھیک کریں گے تو یہ سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی قیمتی وقت کا. اگلی بار ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. اس کے علاوہ آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی سوال ہو کسی بھی بیماری سے ریلیٹڈ, آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.